بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے شکر گزاری کے لیے کہا ہے کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں مزید اور عطا کروں گا، لہٰذا آج وہ وقت ہے تمام ٹیچرز اور میرے فرینڈ جتنے بھی لوگ ہیں، جونیئر ہو یا سینئر، سب کو میں پہلے سے سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں مولانا ارشاد احمد اصلاحی صاحب کا شکر گزار ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ابو طلحہ اصلاحی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، اور دیگر جتنے بھی سینئر ٹیچرس ہیں، کیونکہ وقت بہت کم ہے، سب کا نام لے کر میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج میری بیس جو مضبوط کی ہے بیتون تک، جو بیس مضبوط ہونے کی وجہ تھی وہ ان میں سے سب سے بڑا ہاتھ ڈاکٹر راشد صاحب کا تھا، جنہوں نے مجھے امثال پڑھایا، اور انہیں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہم یہاں سے فارغ ہو کر جا رہے ہیں، کیونکہ خدا کی جانب سے وبا آئی تھی جس کی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے پڑھائی بریک ہو گئی تھی، اور ہمیں جس رفتار سے پڑھنا تھا اور جس سیڑھی سے چڑھ کر جانا تھا، اور جہاں ہماری کمر مضبوط ہوتی ہے وہاں ہم پڑھے ہی نہیں تھے۔ البتہ ہم ایک سیڑھی اور دو سیڑھی اور اس کے بعد ہمارا ڈراپ ہوا کچھ سال، جس کے بعد ہم 5ویں سیڑھی پر چڑھے۔ یہ ناممکن ہے اپنے آپ کو سنبھالنا، لیکن پھر بھی میں ان ٹیچروں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے بیس بدلی۔ آج جب ہم عالمیت کی سال پہنچے، ایک عجیب و غریب ماحول بنا ہوا ہے۔ ایک نئے ٹیچر، وہ بھی جس کو کبھی ہم عربی اول عربی دوم میں دیکھے نہیں تھے، عربی سوم میں دیکھنے کا موقع ملتا ہے، شہادت میں پنجم میں، سیدھے ہم جا کر کے عالمیت کی سال جب پاتے ہیں تو سب سے پہلے میں مفتی صاحب کا جو فیس دیکھا تھا، کیونکہ میں عربی اول سے لے کر کے چہاروں تک ان کا سامنا نہیں کر پایا تھا، تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی طرف سے حتی الامکان جتنی بھی کوشش ہوتی تھی، حتیٰ کہ وہ کہہ بھی دیتے تھے درس میں پورا انڈیل دیا ہوں جب تک کہ تم لوگوں کے دل و دماغ میں نہیں گھس جائے یہ بات کہ واقعی جو درس کا طریقہ ہے وہ درس تم تک پہنچ جائے، میں اپنا حق ادا کر دوں۔ میں یہ سچ کہتا ہوں کہ مفتی صاحب اپنے طریقے سے ہم سب کو اپنے علم سے نواز رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ ان میں سے ایک اور میرے لیے ایک نیا چہرہ تھا ڈاکٹر سفیان صاحب۔ تو پروفیسر سفیان صاحب، وہ جمرہ من کتب العرب ایک ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنا ہمارے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ مشکل اس لیے تھا کیونکہ ہم عربی اول اور عربی دوم سے صرف وہی امثال اور اجزیہ پڑھ کے گئے، اور پھر اس کے بعد جب ہمیں اس طرح کے پائیدان کی کتابیں ملتی ہیں تو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ثابت ہوتی ہے، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ میں اب ان اساتذہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جن کا نام میں نہیں لے سکتا وقت کی وجہ سے، لیکن 3 وہ ایسے ستارے ہیں، میں ان کا نام ضرور لوں گا، کیونکہ وہ ایسے ستارے ہیں کہ اگر وہ ڈوب جاتے تو شاید کہ ہم یہاں پر اس اندھیری رات میں بھٹکتے رہتے۔ ان میں سے سب سے پہلا نام مولانا سرفراز اصلاحی صاحب ہیں، دوسرے ہیں مولانا نصیر اصلاحی صاحب، اور تیسرے ہیں عمر اسلم صاحب اصلاحی۔ میری خواہش تھی کہ میں عمر صاحب سے قرآن پڑھوں۔ جب میں یہاں سے جاتا تھا ان کو لوا کر کے ان کے گھر، تو میں اپنے انداز میں کچھ بھی بہانہ کر کے میں یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن کچھ اس طریقے سے میں بات کرتا تھا کہ مولانا سے کچھ نکلے، کچھ بتائیں، کچھ جانیں ہم، اور مولانا سے میں نے یہ بات پوچھی کہ کیا کورس مکمل ہو جاتا ہے جس حساب سے لوگ بتاتے ہیں کہ آپ آدھا اپنی کیپیسٹی بنائے ہیں پڑھانے کی،
واقعی جب میں اپنے ہفتوں میں پہنچا تو وہ ریگتی ہوئی جس طریقے سے چیخنی پہاڑ پہ چلتی ہے اور اچانک سے وہ ایک منزل طے کر جاتی ہے، اسی انداز میں ایک ہفتہ پہلے کورس مکمل ہو گئی۔ بہت افسوس ہوا کہ ہم لوگ یہ گمان کرتے تھے کہ یہ کیپیسٹی جو 4 لائن 6 لائن 8 لائن ہے، کیسے ہم نے سوچ لیا۔ واقعی یہ انداز پڑھانے کا بہت ہی اچھا مجھے لگا۔ تو اور اس ساتھ ہی ساتھ میں سرفراز احمد کا یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ جو درس ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ مدرسۃ الاصلاح پہ ایک دل کھول دینے والی بات، آپ آرام سے بات کر سکتے ہیں ایز اے ٹیچر ایز اے اسٹوڈنٹ، وہ چیزیں میں ان کے اندر برابر پایا تھا، کیونکہ کوئی بھی سوال ہوتا تھا وہ بلا جھجک ہم لوگوں سے یہ بات کہتے تھے، جب چاہے جیسے چاہے آپ پوچھ سکتے ہیں، مکمل طریقے سے آپ کو جواب دیا جائے گا۔ رہی بات مولانا نسیم اصلاحی صاحب کی، میں ان کے بارے میں تو ایک لفظ بولنے سے قاصر ہوں کہ میں کیسے ان کے آگے میں سوال کروں۔ واقعی میں 5 سال یا 7 سال جو بھی میں نے حدیث پڑھا تھا، اس انداز سے میں کسی سے بھی حدیث نہیں پڑھ پایا تھا جو مولانا نسیم اصلاحی صاحب نے پڑھایا ہے۔ اشکال کا موقع ہی نہیں تھا کہ ہم سے سوال کر سکیں، بالکل ہی موقع نہیں تھا کہ ہم سے گفتگو کر سکے کہ مولانا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ البتہ وہ حدیث کو ایک طرح سے نہیں، البتہ 4 طریقے سے وہ بتاتے تھے کہ اس طرح نہیں، اس طرح، اس طرح نہیں، اس طرح، اور تعبیر بھی کرتے تھے، اور جب تعبیر کر دیتے تھے تو یہ بالاتفاق کہنا پڑتا تھا کہ واقعی بات یہ کہنا پڑتا تھا مجبوری کہ جو بھی ہم لوگ شرح دیکھیں ہیں اور جو بھی لوگ باہر سے بہت سارے سوشل میڈیا کے ذریعے حدیث سنتے بھی رہتے ہیں، جو لوگ ترجمہ کرتے ہیں، جب یہ سامنے سے حدیث مولانا نسیم اصلاحی صاحب پڑھاتے ہیں تو واقعی دل ایک دم یکسو ہو جاتا ہے کہ مطمئن ہو چکا ہے۔ ایک اور سفر میرا یہاں گزرا ہے ہاسٹل کا، وہ یہ تھا کہ مولانا عبید اللہ صاحب کے ساتھ میں ان کا اگر شکریہ ادا کرنا چاہوں تو پوری زندگی ان کے دھول کے برابر میں نہیں ہو سکتا شکریہ ادا کرنے میں، کیونکہ ان کے اتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا ان کا کتنا احسانات ہے۔ اور وہیں میں ساتھ ہی ساتھ آج جو یہ کھڑے ہو کر کے بول رہا ہوں، ملاؤ کچھ لیے ہوئے، کچھ لکھے ہوئے، کچھ سوچے ہوئے، وہ عمر اسلم صاحب، میں صاف کہتا ہوں یہ عمر اسلم صاحب زبردستی ہم لوگوں کو کھڑا کرا، زبردستی انجمن میں موجود تھا پنجم میں، میں تب اتنا خیال نہیں کرتا تھا کہ بلکہ غصہ ہوتا تھا کہ یار آج بارش ہو رہی ہے، آج موسم خراب ہے، کیا ضرورت ہے آنے کی۔ لیکن جب یہ میں معتمد ہوا، نائب معتمد، تب مجھے احساس ہوا کہ واقعی یہ تو تڑپ رکھتے ہیں بچوں کے اندر کہ کچھ بن جائے، یہاں سے جانے کے بعد کام کریں۔ واقعی آج جو میں عمر صاحب کے اندر یہ تڑپ دیکھی ہے، میں اس کا بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں، جس کی وجہ سے میں آج یہاں پہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں ہاسٹل میں 6 سال رہا، عربی اول سے لے کر کے ششم عربی تک، محاضرہ ہو، ڈیبیٹ ہو، شعر و شاعری کا ہو یا پھر ہو اعلیٰ نگاری، سب میں حصہ لیا، اور پہلی پوزیشن یا دوسری پوزیشن ہماری ٹیم کی آتی ہوئی۔ میں ان تمام باتوں سے اپنے تمام باتوں سے